तुम बहुत खाती हो। तुम्हारे खाने की वजह से हमारे घर का खाना कम हो रहा है। थोड़ा कम खाया करो। लेकिन एक छोटी सी गली के किनारे एक घर में आयशा अपने बच्चों के साथ रहती थी। हर बच्चा सिर्फ चंद माह का था, सफ़ेद कंबल में लिपटा हुआ, अभी दुनिया की सख्तियों से वाकिफ़ भी नहीं था। आयशा एक जवान और ख़ूबसूरत औरत अपनी माँ की सलीकामंद तरबियत के साथ ज़िंदगी के हर इम्तिहान का सामना कर रही थी। मगर इस घर में मौजूद सब लोग इसकी ज़िंदगी को जन्नत नहीं बल्कि आज़ाब में बदलने पर तुले थे। इसके शौहर अकरम एक सख्त मिजाज आदमी जो अपने गुरूर और ताकत के दिखावे में मुब्तला था, हर वक्त आयशा और बच्चों पर अपनी सख्ती दिखाता रहता। अकरम को कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि बच्चे कितने मासूम हैं या आयशा दिन रात किस तरह थकी हुई है। वो अक्सर ज़ुबानी तौहीन करता, घर के कामों में इसकी मदद नहीं करता और ना ही बच्चों का ख्याल रखता और ना ही बच्चों से प्यार करता। और रमज़ान के महीने में भी बच्चों और बीवी को मुनासिब खाने से महरूम रखता। इसके अलावा इसके ख़ानदान के लोग भी आयशा पर जुल्म में शरीक थे। इसकी सास ज़हरा एक सख्त और तल्ख़ मिजाज औरत हर वक्त आयशा की नाकामियों को गिनवाना चाहती थी। बेटी, ये तुम्हारे हाथों में कैसे चल रहा है? तुम बच्चों को सही तरह नहीं संभाल पा रही हो। वो अक्सर यही जुमले दोहराती। कभी कभार इसकी नंदें भी छोटे छोटे बहाने ढूंढ कर आयशा को तंग करती रहती। ये बच्चे भी तुम्हारी तरह हैं, जल्द ही बदमाश बन जाएंगे। आयशा की दुनिया मुकम्मल तौर पर बच्चों की खुशी के गिर्द घूमती थी, मगर यहाँ हर लम्हा एक इम्तहान लगता था। वो बच्चों को दूध पिलाने के बाद खुद भी खाली पेट रहती। कभी कभार खाने के लिए कुछ नहीं बचता। अकरम और सास की बेहिसी और नंदों की छोटी छोटी चालें आयशा को ज़हनी तौर पर कमज़ोर कर रही थीं। एक दिन बच्चों के रोने की आवाज़ें सुनकर अकरम और ज़हरा दोनों एक साथ कमरे में दाखिल हुए। अकरम की आंखों में गुस्सा और ज़हरा की आंखों में तनकीद साफ झलक रही थी। अकरम ने सख्त लहजे में कहा, ये क्या शोर है? तुम हर वक्त बस रोना धोना जानती हो। बच्चों की मासूमियत और रोने की वजूहात कोई मायने नहीं रखती। आयशा के दिल पर एक भारी बोझ पड़ा। वो जानती थी कि अगर बच्चों की हिफाजत के लिए खड़ी हुई तो और भी ज़ख्म लग सकते हैं। इसके बाद ज़हरा ने आयशा के कामों की फुर्सत निकाली। हर छोटी गलती, हर नामुकम्मल काम, हर छोटा सा नुकसान सब इसकी ज़िंदगी का हिस्सा बन गया। आयशा दिन रात मेहनत करती, मगर घर के माहौल ने इसे हमेशा नाकाम महसूस कराया। आयशा के दिल में दर्द और खौफ दोनों एक साथ थे। वो सोचती, क्या मैं वाकई अपने बच्चों को महफूज रख पाऊंगी? क्या ये जुल्म कभी ख़त्म होगा? बच्चे जिनकी मासूम आंखें अभी दुनिया के भेद नहीं जानती, मुसलसल रोते रहते। आयशा इन्हें सीने से लगाती, दूध पिलाती और दुआएं करती, मगर हर दुआ पर अकरम और ज़हरा के सख्त नज़रों की छाप रहती। इसके अलावा बच्चों की छोटी छोटी हरकत भी अकरम को परेशान कर देती। जैसे ही बच्चे कुछ शोर करते, अकरम की आवाज़ घर में गूंजती और बच्चों के नन्हे मुन्ने दिलों पर खौफ छा जाता। ये सब जुल्म और सख्ती की इब्तिदा थी। आयशा के दिल में एक छुपी हुई उम्मीद थी कि रमज़ान के महीने में अल्लाह इन्हें सब्र और हौसले की ताकत देगा। मगर फ़िलहाल हर दिन एक नई लड़ाई, एक नया खौफ और एक नई तज़लील लेकर आता था। रमज़ान का महीना अपने नूर और बरकत के साथ आया, मगर आयशा के घर में हर दिन एक नए अजाब की मानद था। रोज़े के महीने में घर के माहौल ने और भी ज़्यादा सख्त रूप धार लिया। अकरम आयशा के शौहर ना सिर्फ बच्चों पर अपनी सख्ती दिखाता, बल्कि रमज़ान में भी बीवी के साथ जुल्म करने से बाज नहीं आता था। सुबह से ही अकरम की गैर मामूली सख्ती शुरू हो जाती। जब आयशा ने अपने बच्चों के लिए खाने के छोटे छोटे इंतज़ाम किए तो अकरम ने इसे तनकीद का निशाना बनाया। ये क्या है? रोज़ा है या नहीं? बच्चों को भूखा रखोगे? इसके लहजे में तलखी और गज़ब दोनों शामिल थे। आयशा के दिल पर एक भारी बोझ पड़ गया, मगर इसने सब्र और हौसले से काम जारी रखा। आयशा ने बच्चों को भी दूध पिलाया और ख़ुद भी रोज़ा रखने की कोशिश की, मगर अकरम की आंखें हमेशा इस पर पड़ी रहती थी। हर बार जब आयशा पानी पीती या थोड़ा सा खा लेती, अकरम की आवाज़ गूंजती, तुम बहुत खाती हो। तुम्हारे खाने की वजह से हमारे घर का खाना कम हो रहा है। थोड़ा कम खाया करो। लेकिन इसके अल्फाज ना सिर्फ दिल को ज़ख्मी करते बल्कि रूह को भी झंझोड़ देते।
روزے کے دوران بچوں کی بھوک اور رونا عائشہ کے دل کو اور بھی زیادہ توڑ دیتا۔ وہ انہیں دودھ پلاتی، کمبل میں لپیٹتی اور دعائیں کرتی، مگر اکرم کی سخت نظروں اور زہرا کی تنقید نے ہر لمحے کو اذیت ناک بنا دیا۔ رمضان کے مہینے میں بھی سکون اور عبادت کی جگہ خوف اور ظلم نے لے لی تھی۔ ایک دن افطاری میں جب عائشہ اپنے بچوں کو دودھ پلا رہی تھی تو اس کے شوہر نے دودھ کو چھین کر پھینک دیا اور کہا کہ اب میں اور خرچے برداشت نہیں کر سکتا، ان کو کم دودھ پلایا کرو۔ عائشہ کی آنکھوں میں آنسو تھے، مگر اس نے صبر سے کام لیا۔ وہ جانتی تھی کہ اللہ ہر صابر کی مدد کرتا ہے اور یہ ظلم بھی ایک دن ختم ہوگا۔ رمضان کے اس مقدس مہینے میں بھی عائشہ پر ظلم کے یہ مناظر ایک نئے سسپنس اور درد کے ساتھ سامنے آتے۔ وہ بچوں کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہی تھی، مگر اکرم اور زہرا کی سختی نے اس کے دل میں خوف پیدا کر دیا تھا۔ عائشہ اپنے بچوں کو سینے سے لگاتی، انہیں دعا دیتی اور ہر رات اللہ سے مدد مانگتی۔ اس رمضان عائشہ کے صبر اور حوصلے کا امتحان زیادہ سخت تھا۔ اکرم کی ہر سختی بچوں کے سامنے اس کا ظلم اور زہرا کی تلخی نے گھر کو ایک ایسی جگہ بنا دیا جہاں رمضان کا نور کم اور ظلم اور خوف زیادہ محسوس ہوتا تھا۔ ایک دن کے وقت اکرم اور ساس دونوں کہیں نکل گئے۔ عائشہ نے دن کے وقت اپنے چاروں بچوں کو لیا اور چھپکے سے نکل پڑی۔ اس کا دل بوجھل تھا، مگر ارادہ پختہ تھا کہ اب وہ اپنے بچوں کو مزید بھوکا اور بے سہارا نہیں رکھے گی۔ وہ ہر طرف ادھر ادھر دیکھتی ہوئی چھپتے چھپاتے دریا کے کنارے پہنچی۔ ہوا میں پانی کی خوشبو تھی اور سورج کی ہلکی روشنی پانی پر پڑ رہی تھی۔ ہر قدم پر اس کا دل دھڑک رہا تھا، مگر اس نے ہمت کر کے بچوں کو قریب کھینچا۔ اس نے پانی کے قریب آ کر بچوں کو آہستہ آہستہ ہاتھوں میں اٹھایا اور اندر جھک گیا۔ ہر لمحہ عائشہ کے دل میں خوف اور محبت کا آمیزہ تھا۔ وہ سوچ رہی تھی کہ اگر وہ یہ قدم نہ اٹھائے تو یہ بچے بھوکے مر جائیں گے، مگر پانی میں ڈالنے کا خیال اس کے دل کو درد دے رہا تھا۔ اسی دوران ایک آدمی جو گاؤں کے کنارے چھپ کر دیکھ رہا تھا، اس نے محسوس کیا کہ کچھ گڑبڑ ہے۔ وہ فوراً عائشہ کے پیچھے دوڑا اور دیکھا کہ عائشہ اپنے 4 بچوں کو پانی میں ڈالنے کی کوشش کر رہی ہے۔ وہ خوف سے دہل گیا اور فوراً گاؤں والوں کو بلا کر لے آیا۔ گاؤں والے جب دریا کے کنارے پہنچے تو صورتحال بہت خطرناک تھی۔ پانی کی لہریں تیز تھیں اور کنارے تک پہنچنا مشکل تھا، مگر سب نے اپنی ہمت اور حوصلے سے بچوں کو محفوظ باہر نکالا۔ عائشہ کو دیکھ کر سب حیران رہ گئے، مگر اس نے فوراً بچوں کی حفاظت کو ترجیح دی۔ اس پورے ماجرے کے بعد گاؤں کی ایک نیک اور خیرخواہ عورت جو خود نمازی اور پرہیزگاری تھی اور جس کے پاس اولاد نہیں تھی، عائشہ کے پاس آئی اور بولی، بیٹی تم میرے گھر رہو، میں تمہارے بچوں کا سارا خرچہ اٹھاؤں گی، تمہیں کسی کی مدد لینے کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ لیکن عائشہ نے نرم انداز میں جواب دیا، میں کسی کی محتاج نہیں رہنا چاہتی، میں اپنے بچوں کے لیے خود محنت کرنا چاہتی ہوں۔ میں چاہتی ہوں کہ میرے بچوں کو بھوک نہ لگے اور ان کی تربیت خود کروں۔ عورت نے محبت اور نرمی سے کہا، بیٹی فکر نہ کرو، تم یہاں کام کر لیا کرو اور میں تمہیں تنخواہ دے دوں گی تاکہ تم اپنا اور بچوں کا خرچہ چلا سکو، تمہیں کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ آخرکار عائشہ نے اس نیک عورت کی مدد قبول کر لی۔ اس کے بعد عائشہ اور اس کے بچوں کی زندگی میں سکون آ گیا۔ اب عائشہ کے ساتھ بہت پیار کیا جاتا اور بچوں کے ساتھ بھی محبت اور خیال رکھا جاتا۔ وہ عورت ہر روز بچوں کے لیے دودھ گرم کرتی، ان کو سلانے میں مدد کرتی، جھولا دیتی اور ہر چھوٹے کام میں ان کی خدمت کرتی۔ عائشہ نے پہلی بار محسوس کیا کہ کوئی واقعی بچوں اور ماں کی قدر کرتا ہے۔ اب عائشہ صبح اٹھ کر نماز پڑھتی، گھر کے کام کرتی اور جب دل چاہتا آرام بھی کرتی۔ مہینے کے بعد اس کی محنت کا صلہ بھی اسے مل جاتا۔ اب وہ خوف، تنہائی اور مایوسی سے آزاد ہو گئی تھی۔ بچوں کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی تھی اور وہ محفوظ اور خوشحال ماحول میں کھیلتے تھے۔ عائشہ نے دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کیا کہ اس نے اسے اور اس کے بچوں کو ایسے خیرخواہ نیک لوگوں کی مدد سے نئی زندگی دی۔ اب وہ پرانی چیزوں کو بھول چکی تھی اور اپنے بچوں کے لیے محفوظ اور خوشحال ماحول میں زندگی گزارنے لگی۔ گاؤں والے بھی اس تبدیلی کو دیکھ کر حیران رہ گئے۔ وہ عورت جو عائشہ کی مدد کر رہی تھی، بچوں کے ساتھ اتنا پیار کرتی تھی کہ وہ عائشہ کے لیے ایک والدین کی طرح محسوس ہونے لگی۔
عائشہ کے بچوں نے پہلی بار اپنی زندگی میں اتنا سکون اور محبت محسوس کی۔ اب وہ دن بھر کھیلتے، ہنستے اور اپنی ماں کے قریب رہتے۔ عائشہ نے بھی دل سے محسوس کیا کہ اب وہ آزاد ہے، اسے خوف نہیں رہا اور نہ ہی وہ اپنے بچوں کی بھوک اور تکلیف کے بارے میں سوچ کر پریشان ہوتی تھی۔ اس نے فیصلہ کیا کہ اب وہ اپنے بچوں کے لیے ایک مضبوط ماں بنے گی، جو ان کے ہر ضرورت کا خیال رکھے گی۔ وہ اب جان چکی تھی کہ مشکلات کے باوجود حوصلہ اور محنت سے زندگی بدل سکتی ہے۔ اکرم، جو پہلے عائشہ اور بچوں پر ظلم کرتا رہا، جب واپس آیا تو اسے لگا سب کچھ معمول کے مطابق ہے، لیکن حقیقت بالکل مختلف تھی۔ عائشہ نے اپنے بچوں اور خود کی حفاظت کے لیے ایک محفوظ راستہ اختیار کیا اور اکرم کا گھر اب ویران اور سنسان تھا۔ اکرم کی ساس، جو پہلے سخت اور تلخ تھی، اب اپنی تلخیوں اور ظلم کے اثرات بھگت رہی تھی۔ گاؤں کے لوگ اسے دیکھ کر حیران تھے کہ جو عورت دوسروں پر سختی برساتا تھا، آج وہ خود اپنے کیے کا خمیازہ بھگت رہی ہے۔ اکرم اور ساس کے گھر میں ایک دن اچانک آگ بھڑک اٹھی۔ وہ آگ جسے اللہ کی طرف سے ان کے ظلم اور تلخیوں کا صلہ تھا، ایک لمحے میں گھر کی ہر کمرے کو گھیر گئی۔ اکرم اور ساس نے بھاگنے کی کوشش کی، مگر آگ نے ان سب راستوں کو بند کر دیا۔ اس آگ میں ان کی تلخ یادیں، ظلم اور خود غرضی کا صلہ ان پر فوراً ظاہر ہوا۔ وہ دونوں ایک لمحے میں سمجھ گئے کہ یہ سب ان کے لیے ان کے کیے کی سزا ہے۔ اکرم نے چیخیں ماری، ساس نے اپنے گناہوں کی شرمندگی محسوس کی، لیکن سب کچھ بے سود تھا۔ گھر مکمل طور پر جل گیا اور وہ دونوں آگ میں پھنس گئے۔ گاؤں والے جو باہر سے دیکھ رہے تھے، وہ سب صدمے میں تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ کس طرح ظلم اور تلخی کا انجام ناگوار اور مہلک ہو سکتا ہے۔ عائشہ اور بچوں کی زندگی بچ گئی، لیکن اکرم اور ساس اپنے اعمال کا خمیازہ بھگت گئے۔ یہ منظر ایک سبق آموز سبق چھوڑ گیا کہ ظلم، سختی اور دوسروں پر تشدد کرنے والوں کے لیے انجام ہمیشہ دردناک ہوتا ہے۔ اللہ کی طرف سے نصیحت یہ ہے کہ جو دوسروں کے حقوق پر ظلم کرتا ہے، وہ اپنی غلطیوں کی سزا بھگتتا ہے۔ اب عائشہ اپنے بچوں کے ساتھ محفوظ اور خوشحال زندگی گزارتی ہے۔ اکرم اور ساس کا انجام ہمیشہ کے لیے ان کے ظلم اور تلخیوں کی سزا کے طور پر یاد رکھا جاتا ہے۔